اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو کہ 10 محرم الحرام ہے تو ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ موضوع تھوڑا مضمون لمبا ہے تو انشاءاللہ ہم 2 قسطوں کے اندر جو ہے نا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت سے بے مثال تعلق۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت و شفقت ہے۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر شے کے لیے باعث رحمت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا معاملہ اس قدر وسیع اور عام ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال اور اہل بیت کے لیے کیسے رؤوف و رحیم ہوں گے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والوں کی نظر سے آپ کی شفقت و محبت کے سلسلے میں کیسے کیسے واقعات گزرے ہوں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے اہل بیت کے ساتھ کیسا تھا، اپنے خاندان، چچا اور ان کی اولادوں کے ساتھ کس طرح کا تھا، اور غلاموں تک کے معاملے میں وہ کس درجہ شفیق حسن سلوک کرنے والے تھے۔ تاریخ کے صفحات پر پوری طرح تفصیلات روشن کی طرح ہیں کہ ہم اس مختصر مضمون میں صرف اہل بیت، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نواسوں کے ساتھ جو بے مثال شفقت و محبت کا معاملہ تھا اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور آپ کی سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھی، جو بعثت سے چند سال قبل پیدا ہوئی تھی۔ آپ کے مقام اور مرتبے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جلیل القدر صحابہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا گیا ہے، یعنی جنتی خواتین کی سب سے محترم اور مخدوم خاتون۔ صحیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی اذیت پہنچتی ہے، جس نے اس کو رنج دیا اس نے مجھے بھی رنج دیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے غایت درجہ محبت اور دلی تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کو ایک مرتبہ آتے دیکھا تو ان کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک ہی روایت میں ملتا ہے کہ میں نے بات چیت کے انداز اور گفتگو میں فاطمہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہونے لگتے تو آخری کام جو کرتے وہ یہ ہوتا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جا کر دیکھتے۔ اسی طرح کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثعبان رضی اللہ عنہ سے بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ رضی اللہ عنہا سے قلبی تعلق کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 ماہ بعد ہی وصال فرما کر بہت جلد اپنے شفیق باپ کے پاس پہنچ گئی۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وہی آخرت میں آ کر ملیں گی۔ نیز یہ بھی ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم یہ بات خوش نہیں کرتی؟ تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے قلبی تعلق کا ایک ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 6 ماہ بعد ہی
وصال فرما کر بہت جلد اپنے شفیق باپ کے پاس پہنچ گئی۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وہی آخرت میں آ کر ملیں گی۔ نیز یہ بھی ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تم خواتین کی جنت کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت کی یہ بھی ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کا انتخاب فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت کے بہترین فرد سے کر دیا ہے۔ تو جی اس کے ساتھ اب یہ بھی بات کا اندازہ لگائیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ کو ایک مرتبہ آتے دیکھا تو ان کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے مشابہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہی ایک اور روایت میں ملتا ہے، میں نے بات چیت کے انداز اور گفتگو میں فاطمہ سے زیادہ اور کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ ناظرین یہ ہماری پہلی قسط تھی، انشاءاللہ دوسری قسط میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم آپ سے تذکرہ کریں گے کہ اہل بیت کے معاملات کا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو صحیح سمجھنے کی اور دوسروں تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔